ماہ شعبان اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ماہ رمضان کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ روزہ ایک قدیم عبادت ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی اپنی مایہ ناز تفسیر روح البیان میں اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طریق سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری پشت سے ایک بادشاہ گزرا ہے کہ اس کی سلطنت کے بعض علاقوں میں قحط چھا گیا، لوگ فاقوں پر آ گئے اور بھوک کی وجہ سے مرنے لگے۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے ایک سیاسی حکم نامہ جاری کیا اور اس نے کہا کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک وقت کا کھانا بنائیں اور خود کھائیں، اور ایک وقت وہ برداشت کریں، بھوک کو برداشت کریں، اور قحط زدہ علاقوں تک کھانا وہاں پہنچائیں تاکہ برابری ہو سکے۔ تو قوم نے اپنے بادشاہ کے اس سیاسی حکم نامے کو قبول کیا اور یوں ہی انہوں نے ایک وقت کا کھانا پکا کر خود کھانا شروع کیا اور ایک وقت کا کھانا پکا کر قحط زدہ علاقوں میں جا کر ان لوگوں کو کھانا دینا شروع کر دیا کہ جو فاقوں کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے یا جان کی بازی ہار رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بادشاہ کا یہ عمل انتہائی پسند آیا اور اس وقت کے نبی کو رب ذوالجلال نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ فلاں بادشاہ کو جا کر یہ خوشخبری دے دو کہ اس کا یہ عمل بارگاہ خدا بندی میں انتہائی جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے، لہٰذا اس وقت سے رمضان کا سلسلہ، یہ روزے رکھنے کا جو سلسلہ ہے یہ شروع ہوا۔ تو اس وقت سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ماہ رمضان میں اہل اسلام کے لیے یہ تحفہ ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ روزے پہلی والی امتوں میں بھی گزر چکا ہے، جیسا کہ یہود میں بھی روزے رکھے جاتے تھے، عیسائیوں کے اندر بھی یہ روزے فرض تھے، لیکن اس کے احکام میں، اس کے رکھنے میں اگرچہ فرق تھا لیکن روزے تھے ضرور۔ روزے کا جو کنسپٹ ہے یہ قدیم عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ انتہائی فضل و کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ روزوں والی دولت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ روزے کا لغوی مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور نفسانی خواہش سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ روزہ ہے۔ یہ ہے روزے کی سادہ سی ڈیفینیشن، یعنی ہر قسم کے کھانے پینے سے گریز کرنی ہے اور خواہش نفسانی سے بھی گریز کرنی ہے۔
یہ تو ہے فقہی اعتبار سے اس کی تعریف، وزن تصوف کے اعتبار سے اگر لیا جائے تو جو روزہ ہوتا ہے، جس طرح ہم بھوک اور پیاس اور اپنی خواہش کو کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ہر عضو کا روزہ ہے، یعنی اپنے ہر عضو کو گناہ سے بچانے کا نام روزہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ صبح کے وقت سحری میں کھانا کھا لے اور اس کے بعد اپنے جو معاملات ہیں ان میں لگا رہے، جو گناہوں والے کام ہیں وہ کرتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ اور روزے کو گزارنے کے لیے کچھ اور نہیں ملتا تو لوڈو کھیلنا شروع کر دے، فلم دیکھنا شروع کر دے، گانے سننا کو شروع کر دے، تو ان تمام گناہوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں ان سب سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو اس کا انعام کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ رب ذوالجلال نے اس کا ثمرہ بھی بتایا ہے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تو دیکھیے کہ رب ذوالجلال کو اپنے بندے سے کتنی محبت ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک چاہتا ہے، اور پاک کرنے کے لیے اس نے پھر یہ طریقہ بیان فرما دیا کہ بھی تم روزے رکھو تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ اچھا، رب تعالیٰ کی محبت کی طرف غور کرنا ہو تو ہمیں دنیا کے اندر بھی کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ناطے ہوتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور بے لوث محبت ہوتی ہے۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو والدہ کی محبت یہ اپنے اولاد کے لیے بے لوث ہوتی ہے، بغیر کسی غرض کے ہوتی ہے، اور ماں اپنی اولاد کی پرورش اور ان سے جو محبت کا جو والہانہ انداز ہوتا ہے وہ کسی غرض کے پیش نظر نہیں ہوتا بلکہ وہ بے لوث ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے، یہ تمثیل دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو صحت مند دیکھنے کے لیے، اس کو خوش دیکھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتی ہے۔ ڈاکٹر اس کے لیے دوائی تجویز کرتا ہے، دوائی بچہ نہیں لیتا، کڑوی ہوتی ہے اور اس سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ روتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماں جو ہے پھر بھی اپنے بچے کو زبردستی اس کے منہ میں دوائی انڈیلتی ہے۔ کیوں؟ کیا ماں کو اپنے بچے سے کوئی دشمنی ہے؟ نہیں نا، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ یہ اگرچہ یہ تکلیف ہے بچے کے لیے لیکن یہ عارضی تکلیف ہے، اس کے پیچھے میرے بچے کو دائمی صحت ملنے والی ہے، میرے بچے کو خوشی ملنے والی ہے۔ تو اپنے بچے کو صحت و تندرست و توانا دیکھنے کے لیے ماں اپنے بچے کو زبردستی اس کے منہ میں کڑوی دوائی جو ہے وہ ڈالتی ہے تاکہ میرا بچہ جو ہے یہ وقتی طور پر تکلیف کو برداشت کرے، لیکن اس کے پیچھے جو اس کو صحت حاصل ہونے والی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے۔ تو پتہ چلا ماں کو اپنے بچے سے دشمنی نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے بچے سے پیار ہے، اس کو اپنے بچے سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے ہی اپنے بچے کو یہ تکلیف دینا گوارا کر رہی ہے اور اپنے ہاتھوں سے گوارا کر رہی ہے۔ تو یہی مثال آپ رب کی طرف لے لیجیے کہ رب ذوالجلال نے اپنے بندے کے لیے روزے رکھ کر اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ اے بندے تو روزے رکھ تاکہ تجھے تقوی نصیب ہو، تاکہ تجھے تقوی کی دولت حاصل ہو جائے۔ اچھا، انسان کے دو دشمن ہیں، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے، ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے، اور یہ دونوں انسان کے لیے مہلک ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اذا جاء رمضان زلزلت الشیاطین، کہ جیسے ہی جب رمضان آ جاتا ہے تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا، جب شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تو اب مساجد کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر بندہ مسجد میں آتا ہے۔ ہمیں رمضان کے اندر وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں جو پورا سال نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، لہٰذا باہر کی جانب سے جو حملہ آور ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے رک جاتا ہے۔ اب ایک دشمن جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ ہے نفس، اور یہ وہ چیز ہے جس میں شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا، اور یہ انتہائی مہلک انسان کے لیے
یہ اس کا دشمن ہے اور یہ جان لیوا ہے، جان لیوا بھی ہے اور ایمان لیوا بھی ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ نفس کیسے کنٹرول ہوگا؟ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 3 ہتھیار چاہیے۔ 3 ہتھیار ہوں گے تو انسان اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے۔ اس میں سے پہلا ہتھیار یہ ہے کہ خاموشی، انسان خاموشی اختیار کرے، فضول اور بے حیائی والی گفتگو سے اپنے آپ سے بچانے کی جو ہے وہ کوشش کرے، گریز کرے کہ اپنی زبان سے کوئی فضول گفتگو نہ کرے، لہذا خاموشی اختیار کرے۔ اور دوسرا اتحار بتایا وہ یہ کہ بھوک الجو، یعنی انسان بھوک برداشت کرے، اور تیسرا تنہائی۔ تو رمضان کے اندر یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ انسان کو میسر ہو جاتی ہیں۔ بھوک پیاس بھی انسان برداشت کرتا ہے اور کم گوئی بھی ہو جاتی ہے، اور تنہائی بھی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب یہ تینوں چیزیں نصیب ہو جائیں گی تو انسان کا جو نفس ہے وہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو یہ رمضان کا پورا مہینہ جب ان باتوں پر انسان عمل کرے گا تو اس کا نفس کافی حد تک جو ہے وہ قابو میں آ جائے گا، اور اس کے جو شب و روز کے جو معمولات ہوتی ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے کہ صبح سویرے جلدی اٹھنا، سحری کرنا، نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنا، پھر ظہر کی نماز ادا کرنا، پھر عصر پڑھنا، پھر مغرب پڑھنا، افطاری کرنا، عشاء کی نماز پڑھنا، تراویح ادا کرنا۔ تو یوں کچھ دن جب انسان مسلسل یہ کام کرتا ہے تو اس کی ایک روٹین بن جاتی ہے۔ اب یہ 30 دن جب لگاتار کرتا ہے تو انسان کی زندگی کے اندر پھر چینجنگ آتی ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی اس روٹین کو جو ہے وہ اب اس کو قابو رکھوں اور اس کو جاری و ساری رکھوں۔ تو جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اپنے آپ پر جو ہے وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتے ہیں اور اپنی ان عادات کو چینج کر کے اپنی اچھی عادات کے اندر جو ہے ان کو تبدیل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر آ چکا ہے۔ تو ہم میں سے ہمارے وہ بھائی جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ایک سنہرا جو ہے وہ موقع ہے۔ چاہیے کہ اپنی ان سانسوں کی چلتی ہوئی ڈوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے رمضان کے اندر روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ جو دیگر عبادات ہیں، جو فرض جو عبادات ہیں، نماز پنجگانہ ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ذکر و درود، تلاوت، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائے تو یقیناً انسان کی زندگی اندر چینجنگ آ سکتی ہے، اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے اگر بندہ چاہے تو۔ جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں کتنے ایسے کام ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری وہ مجبوری ہوتی ہے کہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمارا نظام نہیں چل سکتا، ہمارا سسٹم نہیں چل سکتا۔ تو یہ اگر بندہ ان ساری باتوں کو، عبادات کو اپنی زندگی پر لے لے کہ یار اگر میں یہ عبادات نہیں کروں گا تو میری نہ یہ دنیا کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے، نہ ہی میں آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو یقیناً محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ رمضان کا مہینہ، کہ اس کے اندر رب ذوالجلال کی رحمت، اس کا جو اپنے بندوں کا جو فضل ہوتا ہے وہ بہت عروج پہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ عشرہ رحمت ہے، کہ رب کی رحمت بے بہا جو ہے وہ آتی ہے انسانوں کے لیے۔ تو لہٰذا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ رب کی جانب سے ملنے والی رحمت کو بھی کچھ حصہ لینا چاہیے، اس کی مغفرت سے بھی حصہ لینا چاہیے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی جو ہے وہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔